السلام علیکم۔ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میری دعا ہے کہ پوری سروس کے دوران آپ کا کبھی بھی ان رول کے ساتھ سامنا نہ ہو، لیکن جاننا ضروری ہے ان رولز کو، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کو۔ یہ گورنمنٹ نے بنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں کہ بھئی اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ جو ہے نا وہ کوئی مس کنڈکٹ وغیرہ کرتا ہے، کوئی اس کو پینلٹی دینی ہے تو کن رولز کے انڈر اس کو پینلٹی دینی ہے اور کس جرم پہ اس کو پینلٹی دینی ہے، جرم کیا ہوتا ہے، تو اس رولز میں سارے بیان کیے گئے ہیں۔ میں صرف وہ موٹی موٹی چیزیں جو کہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو پڑھاؤں گا، باقی جو ڈیفینیشنز وغیرہ ایزی ہے وہ آپ خود دیکھ لیں، پھر بھی جو مسئلہ ہو مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیں۔ شارٹ ٹائٹل کمنسمنٹ اینڈ اپلیکیشن، جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020. These rules shall come into force at once and shall apply to every civil servant. ہر civil servant پہ یہ اپلائی ہوگا۔ پھر نیچے ڈیفینیشنز ہم دیکھتے ہیں، ڈیفینیشن میں کیا کہتا ہے۔ ایکٹ مینس سول سرونٹ ایکٹ، جو کہ ہم نے پڑھا تھا۔ اگر آپ کو سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے بارے میں علم نہیں ہے تو سیپریٹ ایک پلے لسٹ ہے، وہاں جا کے اس چینل میں وہاں آپ سول سرونٹ ایکٹ باقاعدہ ان کی ویڈیوز واچ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سول سرونٹ ایکٹ میں کیا کیا کہتا ہے۔ ایکیوزڈ مین جس کو ہم مجرم کہتے ہیں، ملزم، سوری، ملزم وہ ہوگا، یہاں پہ لکھا ہے گا سول سرونٹ اگینسٹ ہوم ایکشن از انیشیٹ، جس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ جاری ہو جائے تو وہ ایکیوزڈ کہلائے گا۔ اتھارٹی مینز دی اپوائنٹنگ اتھارٹی پرسکرائب، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہم نے پڑھا تھا سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں، لیکن یہاں پہ کچھ باتیں ہیں، ان کو ذرا یاد رکھیے۔ یہ یہاں پہ پروویزوں میں کہتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ سول سرونٹس کے اگینسٹ کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں تو پھر اس کیس میں اتھارٹی کون ہوگا؟ اس کیس میں پھر کہتا ہے کہ اتھارٹی وہ ہوگا کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی پروسیڈنگ جاری ہے ان میں سے جو موسٹ سینئر سول سرونٹ ہوگا تو اس سے ہائر رینک کا جو اتھارٹی ہے، دیٹ کین بی کالڈ اتھارٹی۔ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے خلاف اگر کوئی پروسیڈنگ جاری ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے رینک کے بالکل ایکویلنٹ یا اس کا جونیئر جو ہے نا، رینک سے جونیئر، وہ اتھارٹی ہوگا۔ نہیں، اتھارٹی لازمی وہی بندہ ہوگا، وہی سول سرونٹ، کہ دو یا دو سے زیادہ سول سرونٹس کے اگینسٹ اگر کوئی پروسیڈنگ جاری ہے اور ان میں سے جو سب سے سینئر سول سرونٹ ہے تو اس سینئر سول سرونٹ سے جو ہائر رینک کا بندہ ہوگا، دیٹ شیل انیشیٹ دی انکوائری، اور وہ اتھارٹی کہلائے گا۔ پھر یہاں پہ کہتا ہے نیچے چارجز means allegations frame against the accused relating to these act۔ یہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ مینز فیڈرل گورنمنٹ، JK GB، provincial government، these are government۔ اچھا، hearing officer means an officer as far as possible senior in rank to the accused، وہی بات ہے کہ جو ہم نے پہلے بتایا، جو سب سے سینئر پرسن ہوگا تو اس کیس میں کہ جب کہ دو یا دو سے زیادہ سول سرونٹ کے اگینسٹ کوئی پروسیڈنگ جاری ہے، یا اگر کوئی سول سرونٹ ایک ہے اور اس کے اگینسٹ پروسیڈنگ جاری ہے تو اس کو جو سنوائی کرے گا، جو کیس سنے گا، دیٹ از کالڈ ہیئرنگ آفیسر۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ یہاں پہ شو کاز ایشو کرنے سے پہلے اس کو، سول سرونٹ کو جو اکیوزڈ ہے، اس کو ایک اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ، یعنی اس کو سنوائی کا موقع دیا جائے گا تاکہ اس کو سنا جائے کہ یہ کیا کہتا ہے اس کیس کے بارے میں جو اس کے اگینسٹ کارروائی شروع کرنے جا رہی ہے، تو وہ ہیئرنگ آفیسر جو ہے نا وہ سنے گا۔ اچھا، انیفیشنسی یہاں پہ ذکر ہے۔ انیفیشنسی جیسا کہ رولز کا نام ہے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز، تو انیفیشنسی کا مطلب یہ ہے ان ریلیشن ٹو ڈسچارج آف ڈیوٹیز، یعنی مطلب وہ جو سول سرونٹ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ فیلئر ٹو ایفیشینٹلی پرفارم فنکشنز اسائن ٹو ہم، جو ڈیوٹی اس کو اسائن کی گئی ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، تو دیٹ از کالڈ انیفیشنسی۔ انکوائری کمیٹی مینز اے کمیٹی consisting of two or more officers، یہ لازمی دو یا دو سے زیادہ آفیسرز پہ مشتمل ہوگی جو کہ کسی کیس کا انکوائری کرے گی سول سرونٹ کی، دیٹ از دا انکوائری کمیٹی اینڈ دیٹ از میڈ بائی دا اتھارٹی، جو اتھارٹی ہم نے اوپر ذکر کی۔ انکوائری آفیسر مینز an officer appointed by the authority to inquire into charges of the accused under these rules، وہی جو کہ انکوائری کرے گا کسی ایکیوزڈ سول سرونٹ کی اپون آرڈر آف دا اتھارٹی، جو اتھارٹی ہم نے پہلے پڑھی۔ اس کے بعد کہتا ہے مس کنڈکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو مس کنڈکٹ بیسیکلی وہی
یہیں پہ جو بتایا جاتا ہے، اور یا وہ جو کہ ہم نے سول سرونٹ کنڈکٹ رولز پڑھے تھے، اگر آپ نے سول سرونٹ کنڈکٹ رولز نہیں پڑھے تو جا کے وہ پلے لسٹ موجود ہے میری چینل پہ، وہ واچ کرے تو آپ کو مس کنڈکٹ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ واٹ از مس کنڈکٹ. اس مس کنڈکٹ کے اگینسٹ بھی ایفیشینسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کی انیشیشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ ایک لفظ ذکر کی گئی ہے contrary to government servant conduct rules. یہ کہ جو گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز کے اگینسٹ کوئی ایکشن اگر کوئی سول سرونٹ کرے سو دیٹ از مس کنڈکٹ یا ان بیکمنگ آف این آفیسر. ان بیکمنگ آف این آفیسر کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ جو کوئی سول سرونٹ جو غلط کام کرے، جو اس کی ڈیوٹی اس کو جو اسائن کی گئی ہے وہ ڈیوٹی نہیں، اس سے ہٹ کے اگر وہ اپنی پاور اپنی اختیارات کو جو ہے نا وہ غلط استعمال کرے سو دیٹ از ان بیکمنگ آف این آفیسر. یا وہ کوئی سیاسی اثر رسوخ کو استعمال کرے، جو کوئی پولیٹیکل انفلوئنس کو اپوائنٹمنٹ یا پروموشن یا ٹرانسفر یا کسی پنشمنٹ وغیرہ کے لیے استعمال کرے سو دیٹ از مس کنڈکٹ انڈر دیز رولز. یا اگر وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ پلی بارگیننگ وہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی نیب کو اپنی جو ایسٹس جو اس نے کرپشن کی وجہ سے کمائے ہیں تو وہ کرپشن کی وجہ سے جو کمایا ہوا مال ہے اس مال کو واپس کرنا نیب کو اس بنیاد پہ کہ وہ اس کو سزا نہیں دے گا، سو دیٹ از کالڈ پلی بارگیننگ. جو وہ پلی بارگیننگ کوئی بندہ اگر کرے سو دیٹ از مس کنڈکٹ انڈر دیز رولز. یا اس کے علاوہ پلی بارگیننگ کے علاوہ اگر وہ کوئی اور کرپٹ پریکٹسز کرے سو دس از کالڈ مس کنڈکٹ انڈر دیز رولز. اور مس کنڈکٹ کے اگینسٹ ایفیشینسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کا انیشیشن جو ہے نا وہ شروع ہوگا. پینلٹی مینس اے پینلٹی ایز پرسکرائب ان دیز رولز. جو پینلٹی آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ پینلٹی کون کون سی ہوتی ہے، میجر پینلٹیز اور مائنر پینلٹیز. میجر پینلٹی میں کون کون سے پینلٹیز آتی ہے اور مائنر پینلٹیز میں. دس واز آل اباؤٹ ڈیفینیشن. اس کے علاوہ جو اور سیکشنز ہیں اور رولز تو یہ ہم آگے جا کے نیکسٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے. تھینک یو.